اچھا، سوال ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں؟ اچھا، کسی مولوی کو بلایا جاتا ہے چینل کے اوپر، کسی میڈیا کے چینل کے اوپر یا کسی بھی چینل کے اوپر کسی مولوی کو بلایا جاتا ہے، اور اس چینل کے اوپر سب سے پہلے سب بندوں کا یہی سوال ہوتا ہے۔ وہ جب پتہ نا اینکر پوچھتے ہیں کہ بھئی ہے کسی کا سوال، تو جو بھی بندہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا مولوی صاحب یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ سیلاب کیوں آتے ہیں، یا کرونا وائرس کی شکل کے اندر بیماریاں کیوں آتی ہیں، زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں۔ اور وہ چینل کہ جس کے اوپر سارا دن فحاشی، بدکاری، بے حیائی، ناچ گانا عام ہے، جس کے اوپر عورتیں اپنے ماڈرن شو کرتی ہیں، ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہی چینل کے اوپر ایک مولوی کو بلا کر پوچھا جاتا ہے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اپنے طور طریقوں کی طرف دیکھتے نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں؟ پھر پوچھ رہے ہو کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اپنی حرکتوں کو نوٹ نہیں کرتے، اپنے طور طریقے کو نہیں دیکھتے، اپنے سلیقے کو نہیں دیکھتے، رہن سہن کو نہیں دیکھتے، اپنی زبان کو، اپنے طرح طرح کے اپنی زندگی کے سارے آرام و آسائش، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو نہیں دیکھتے، جیسے مرضی گزارتے جائیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر گزر رہے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اور خود اپنے اوپر غور کر کے دیکھو، فرمایا افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے تم لوگ؟ یہ جو کرونا وائرس کی بیماری کی شکل کے اندر، ہیپاٹائٹس کی شکل کے اندر، شوگر کی شکل کے اندر، کینسر کی شکل کے اندر جتنی بھی بیماریاں انسان کو لگتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، فرمایا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ جو بھی زمین کے اوپر زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، عذاب آتا ہے، پتھر برستے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، اگر کسی قوم کے اوپر اللہ رب العزت اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی انتہا نہ کر دے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ پچھلے دور کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا کہ ان کا واقعہ لے لے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ رب العزت کی اور نبی نوح کی نافرمانی کی، یعنی ان کے حکم کے اوپر نہیں چلے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے، اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیے۔ وہ کس وجہ سے عذاب آیا؟ پھر بھی کہو گے قدرت کے نظارے ہیں، یہ قدرت کا طریقہ ہے، قدرت کا نظام ہے، یہ پھر بھی کہو گے کہ یہ قدرت کا ہی نظام ہے، یہ اس کا عذاب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو زلزلہ وغیرہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، یا کوئی بیماری آتی ہے، یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے، اس کے اوپر توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قدرت کا نظارہ ہے۔ اپنی زندگی کے آرام و آسائش، اپنی زندگی کی تمام معاملات، اپنی زندگی کی رہن سہن کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت کے شرک کی انتہا کری جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں، ہم طرح طرح کے مسائل کے اندر مبتلا کیوں ہیں، ظالم حکمران کیوں مل رہا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اسی لیے زلزلے بھی اسی وجہ سے آتے ہیں کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور میں تو اس مولوی کو بھی کہتا ہوں کہ جو اس چینل کے اوپر جا کر وہاں پر بڑا ہنس کے اینکروں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، کیا تو دیکھتا نہیں کہ اس چینل کے اوپر سارا دن بے حیائی، فحاشی اور ہر قسم کی بیانی عام ہے؟ تو ان کو یہ جواب نہیں دے سکتا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ وہاں پر کہہ دیتا ہے جی یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ رب العزت کی جب لوگ نافرمانی کی انتہا کر دیتے ہیں اس وقت زلزلے آتے ہیں۔ کیا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے طور طریقے کی طرف دیکھو؟ کیوں نہیں کہتا؟ وہاں تک چند پیسوں کی خاطر تو اپنی زبان کو نہیں کھولتا حق کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔